مدینہ شریف سے ایک منزل پہلے حضور کا قیام ہوا. اب یہ منافقین کا ٹولہ پہنچا ہوا، پھر حضور برکت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. حضور کے پاس میں اللہ کا پیغام آ گیا، آیت نازل ہو گئی، جبرائیل حاضر ہو گئے. جس نے بنائی ہے مسجد دوسری مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر پھیلانے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ اور فساد پیدانے کے لیے، اور اس کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے سے اللہ اس کے رسول کا مخالف اور دشمن ہے، یعنی وہی ابو عامر. صحابہ نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا تھا. صحابہ نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا اس کے بعد میں. تو اس فاسق نے کیا کہا، میں ملک روم سے لشکر لے کر آؤں گا، پھر اپنا معاملہ کریں گے. تو قرآن نے کہا کہ اس مخالف سے اس کی رضا کے لیے اس کے انتظار میں ہے، وہ اس کے انتظار میں ہے. اور یوں دعویٰ کرتے ہیں ان اردنا الا الحسنی، حضور ہماری تو نیک نیتی ہے، ہم تو نیکی کے طور پر مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کریں گے، قیام کریں گے، فلاں کریں گے، حضور ہماری تو یہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے پیغام کا انتظار کرتا ہوں، میرا رب کہے گا تو میں وہاں جاؤں گا، میرا رب کہے گا تو نہیں آؤں گا. اللہ نے آیت نازل اتار دی، اے حبیب یہ منافقین تیرے پاس میں آ کر خدا کی قسمیں کھائیں گے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے تو نیک نیتی سے مسجد بنائی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں. بار بار قسمیں کھانا نہیں کہتا، لوگوں کو اپنا ایمان منوانے کے لیے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی حضور کو ماننے والے ہیں، ہم بھی قرآن کو خدا کو ماننے والے ہیں. بار بار اس کی ریٹیں لگاتے، قسمیں کھاتے. اللہ کیا کہتا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون. اے پیارے حبیب یہ جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. یہ منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. حضور نے ایک جماعت صحابہ کی مقرر کی، ایک جماعت صحابہ کی مقرر کی، ان منافقین کی مسجد کو جلا کر خاک کر دو، زمین کے برابر کر دو. یہ مسجد نہیں ہے، یہ کفر پھیلانے کا اڈا ہے، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے کا اڈا ہے، مسجدوں کو ویران کرنے کا اڈا ہے. ہندوستان کے اندر تم جتنے بھی وہابی دیوبندی کو دیکھو گے نا، وہ سنیوں کی مسجد کے پاس میں آ کر مسجد بنائیں گے، وہی انہی کے بھائی ہیں، انہی کے بھائی ہیں. دور مسجد نہیں بنائیں گے. ان کے 4 گھر، ہمارے 50-60 گھر ہیں، تو وہ مسجد ہمارے پاس میں آ کر بنائیں گے، تاکہ بولے والے سنی مسلمان جو صرف کمانا کھانا اور مرنا سونا ہی جانتے ہیں، دین نہیں سمجھتے ہیں، ان کو پھنسا کر اس گٹر میں ڈالیں، ان کو پھنسا کر اس گٹر میں ڈالیں. اور ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، اس سے زیادہ کھاری بھی کڑوی. آج جو ہمارے سنیوں میں ایک تحریک ہے، وہ بھی جو ہے اگر ان کو سنی مسجد سے نکالا جاتا ہے نا، تو سنی مسجد کے پاس میں زمین خرید پہچان لو کہ اللہ نے دیے. تو آج ہمارے سنیوں میں ایک ایسی تحریک پیدا ہوئی ہے جس کے اور بھی کئی فتنے ہیں. اس میں ایک فتنہ یہ بھی ہے، لوگ ابھی ان کو بچوں کو سونپ رہے ہیں، کل ان کا انجام دیکھ لینا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کا حوالے کرتے ہیں جن کا سیدھا کراچی سے تعلق ہے، نہ اجمیر سے ہے نہ بریلی سے ہے. چاہتا وہ کرتا ہے، وہ ان کا بادشاہ آقا اور مولا وہی ہے. وہ حکم دے دے کہ لیلا پہنو تو لیلے ہی لیلے، وہ حکم دے دے کالے دانے پیلے رنگین آسمانی سب کلر پہنو تو وہ وہی شام کو ہی ہو جائے گا. اس کی تصویر دیکھتے ہیں کہ آج اس نے کیسا پہنا ہے، سب میں ایسا ہی. اس کو جھوم جھوم کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھنے سے دین آ جائے گا. میں کہتا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، صرف اس کو دیکھنے سے دین آ جائے گا. کیا دیکھ لی آ گیا دین؟ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ، فریب 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 فریب. اپنے آپ کو بتانا کہ مجھے دیکھو، میں الیاس قادری ہوں. آج تجھے کیا دیکھے، کیا ہے تو یہ دیکھنے سے دین آ جائے گا؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ نہ کوئی کتاب ہے، نہ حدیث ہے، نہ کوئی فقہ، نہ دلیل ہے، کچھ بھی نہیں. یہ من کی، یہ من نفس کی مراد ہے، گندے نفس کی، خبیث نفس کی، پلیت نفس کی مراد ہے کہ مجھے دیکھو دکھاؤ، دیکھو دکھاؤ، دیکھو دکھاؤ، چینل دیکھو دیکھو دکھاؤ. یہ پوری تحریک ہے. سنیوں کی مسجد کو آبادی سے برباد کرنے کے لیے یہ بھی مسجد بنواتا ہوں وہیں اس کے پڑوس میں.
اگر اس کو وہاں ٹھکانہ نہیں ملتا ہے تو ان کے بھی 2 تفرقے کرتا ہے، 2 ٹکڑے کرواتا ہے۔ حالانکہ بات یہ بالکل سچ ہے اور حق ہے، کسی کا کلیجہ پڑتا تو پڑتا رہے، مجھے اس سے کیا ہے؟ کسی کے سامنے روٹی آنے میں نہیں کھاتا ہوں، جس نے پیدا کیا وہ روٹی دیتا ہے۔ عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی کی طرف سے عزت، اللہ ہی کی طرف سے ذلت ہے۔ چاہے مجھے گالیاں دیں، برا کہیں، اس کی میں پرواہ نہیں ہے، میں کہہ کر سنا کر جاؤں گا مرتے مرتے بھی کہ الیاس قادری نے جو فتنہ ڈالا ہے، سنیوں میں ایسا فتنہ کسی نے نہیں ڈالا، آج تک نہیں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے فتنے، اس کی شرارتیں اور اس کی خباثتیں اور اس کی جو ہے اس قسم کی گندی باتوں سے ہر سنی کو جو سچا پیور سنی ہے اس کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم۔ سونا جنگل رات انگیلی، چائے بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ سونا کیا ایمان ہے؟ چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایمان سونا ہے، چوروں کی رکھوالی۔ ہمارے بیس میں بھی آتے ہیں ہمارے چور، دوسرے بیس میں بھی آتے ہیں ہمارے چور۔ اس دین کی ہر طرف چور ہی چور ہیں، لوٹنے والے۔ سنیوں کے دل کے اندر عشق نبی کے جو چراغ ہے اس کو لوٹ لو، پھر یہ کسی کام کا نہیں رہے، کوئی طاقت نہیں رہے گی اس کے بعد میں، ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو مدینہ پاک کے اندر ایسے منافقین کا ٹولہ تھا، ایسے منافقین کا ٹولہ تھا جنہوں نے مسجد زرار بنائی، نقصان دینے والی مسجد، کفر پھیلانے والی مسجد، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے والی مسجد۔ تو قرآن نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیک نیتی سے مسجد ہے، جھوٹے ہیں، اللہ کی قسمیں بیان فرمائیں گے، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں۔ اس لیے منافقین کا ٹولہ ہر دور میں رہا، ان کو پہچانو۔ وہابی سب منافق ہیں، دیوبندی سب منافق ہیں، اور مناجی سب منافق ہیں، اور بھی سمجھ لو باقی چیز خود ہی سمجھ لو۔ اگر اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، اس کو کام میں لاؤ، اس کا استعمال کرو، اچھے اور برے کو پہچانو، تمیز پیدا کرو، حق اور باطل کو پہچانو، کھرے اور کھوٹے کو پہچانو، خیر اور شر کو پہچانو، بد اور نیک کو پہچانو۔ اگر نہیں پہچانے، کھاؤ پیو کے مر جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح تم پیدا ہوئے مرو گے، ایسا نام نشان بھی مٹ جائے گا۔ اور دین کے لیے جیو گے مرو گے، حضور کے لیے جیو گے مرو گے، تو ہمیشہ زندہ ہو جاؤ۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیح کر۔ اس لیے یہ ایسے لوگ ہر دور میں رہیں، حضور کے زمانے سے۔ اللہ حکمت جانتا ہے اس کی، اللہ اس کی حکمت جانتا ہے۔ منافقین پیدا ہوئے ہیں اور رہیں گے، اب ان سے بچنا ہمارا کام ہے۔ صحابہ بچے کہ نہیں بچے؟ صحابہ بچے ہیں، تابعین کرام بچے کہ نہیں بچے؟ تابعین کرام بچے، تبع تابعین بچے کہ نہیں بچے؟ وہ بچے۔ ائمہ دین بچے کہ نہیں بچے؟ وہ بچے، کیونکہ ان کو اپنے ایمان کی دین کی فکر ہر فکر سے زیادہ تھی۔ تو ایمان کی دین کی فکر جو ہے ہر فکر سے زیادہ تھی، اس لیے کہا بزرگوں نے، غم دی خور کے غم غم دین است، غم دی خور کے غم غم دین است، ہما غم ہا فروزر انین است۔ ارے دین کا یہ غم کھا کر مر جا، یہ غم بہت بھاری ہے، یہ غم بہت بھاری ہے۔ دنیا غم کھائے گا تو کمتر ہے، دنیا غم کتنا بھی کوئی کھا لے گا نا وہ ہلکا غم ہے۔ بھاری غم کھا، بھاری، اگر تو بھاری ہے تو بھاری غم کھا، بھاری ہو جائے گا۔ بھاری غم کھائے گا بھاری ہو جائے گا، ہلکا کھائے گا پیٹ کے لیے، یہ مرتبے کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، تو تباہ ہو جائے گا۔ چند دن کا وہ مل جائے گا، چند دن کا ٹکڑا وہ بھی مل جائے گا، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے عزت و وقار اور شان سے رہنا ہے تو دین پر مر جا، دین پر مٹ جا، دین کے لیے جی، دین کے لیے مر۔ اس لیے قرآن نے ایسی مسجد کو مسجد نہیں مانا، ایسی مسجد کو مسجد نہیں مانا، اسے کہا کہ یہ فتنہ ہے، مسجد نہیں ہے، یہ تکلیف کا گھر ہے، یہ منافقت کا گھر ہے، یہ تفریق کرنے کا گھر ہے، یہ مسلم نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل سنت جماعت کہتے ہیں کہ دیوبندی مسجد میں نماز مت پڑھو، کیونکہ منافقین کی مسجد ہے، یہ وہ تفریق کا گھر ہے، کفر کا گھر ہے، اور جو ہے اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کا گھر ہے، مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کا گھر ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ان کو پہچانو، پہچانو گے تو بھلا ہے تمہارا، نہیں پہچانو گے تو پچھتاؤ گے، نہیں پہچانو گے تو پچھتاؤ گے۔ سونا جنگل رات انگیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی۔
جب بھائی معاملہ یہ ہے، کئی مولوی صاحب نے وہابیوں کو رد ہی نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں امت کو نہیں بچاتے ان سے؟ ان فتنے بازوں کا نام کیوں نہیں لے کر امت کو بچاتے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے ان سے ہم کو بچایا، صدر الشریعہ نے ہم کو بچایا، صدر الافاضل نے ہم کو بچایا، وجود الاسلام نے ہم کو بتایا، تاجدار سنت نے ہم کو بچایا، علامہ مشتاق نظامی نے ہم کو بچایا، علامہ ارشد قادری نے ہم کو بچایا، شارح بخاری نے ہم کو بچایا، فقیر ملت نے ہم کو بچایا، اور دور آخر کے اندر تاج الشریعہ نے بچایا، اور اس دور کے اندر بہت سے کبیر بچاتے ہیں. درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہے بھائی؟ ارے آپ اور ہم لوگ 30 سال بعد میں جانتے ہیں کہ کیا فتنہ ہے. یہ لوگ پہلے ہی جان لیتے ہیں، یہ لوگ پہلے جان لیتے ہیں. طاہر القادری گندا کمینہ خبیث جو ہے، اچھی تقریر سنا کر لوگ گرویدہ کرتا تھا. تاج الشریعہ نے 35 سال پہلے پہچان لیا تھا کہ کون ہے. ان کی نگاہ تھی، ان کا علم تھا، ان کا شعور تھا، فراست مومنہ تھی. باقی مولویوں نے بعد میں پہچانا، اور ابھی تک بات اندھے ہی ہیں. ابھی تک بعض کو ان کو پہچانے اس کمینے کا اندھے ہیں. یہ یہود کا ایجنٹ ہے، یہود کا غلام ہے، یہود کا ٹکڑیل ہے، اور یہودی اس کا سب کچھ ہے، اور اندر سے گھسا ہوا یہود ہے. قرآن کی آیت پڑھنے سے کہ مسلمان ہو جائے گا؟ جب تک حضور کو نہ مانے، حضور کے دشمنوں سے دشمنی نہ کرے، کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ 1000 بار قرآن کی آیت پڑھو نا. کیا ہندو کو قرآن کی آیت یاد نہیں ہے؟ صدر افیل کے سامنے جو ہے ایک ہندو پنڈت آیا، اس نے کہا کہ مولانا 15 پارے مجھے یاد ہے قرآن کے. تو صدر فیضی نے کیا کہا؟ یہ تو میرے قرآن کی کرامت ہے کہ دشمن کے گھر میں جاتا ہے. تجھے تیری خود کی دھرم کی کتاب یاد نہیں ہے؟ تجھے تیرے دھرم کی کتاب یاد نہیں ہے؟ تو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل و جان سے مانو، دل و جان سے مانو، اور عملی طور پر ظاہر کرو کہ ہم نے مان لیا ہے. عمل و کردار سے ظاہر کرو کہ ہم نے مان لیا ہے. ہر وہابی سے نفرت کرو، ہر دیوبندی سے نفرت کرو، ہر جو ہے نزدی سے نفرت کرو، ہر مناجی سے نفرت کرو، اور اس موجودہ فتنہ الیاس صاحب کا جو ہے اس سے بھی بچو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اہل ایمان کو شعور عطا فرمائے، بیداری عطا فرمائے، اور جو ہے اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی، حفاظت کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی پہ قائم رہو. ایک پہچان دین نبی کے لیے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. حضرت اعلی حضرت ایک پہچان دین نبی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے زندگی. اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار سنی مسلمانوں کو اپنے ایمان کی قدر کرنے، حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو علماء حق و عالم ہیں، جن جن فتنوں کے بارے میں ہمیں بتائیں، ان فتنے بازوں سے، مکاروں سے، عیاروں سے، خبثاء سے، شریروں سے اللہ تعالی ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے.